السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی، ہم سب بھی ٹھیک ہیں. آج ہے ماشاءاللہ پہلا روزہ، پہلا رمضان ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے روزے رکھے ہیں، میں نے اور ان کے بابا نے. تو یہ رہے بچے، بس ہم لوگ اسکول کے لیے ریڈی ہیں انشاءاللہ. تو آج میں نے کہا چلیں باہر نکل کے ویڈیو بناتے ہیں فریش ایئر میں. آج اندر تھوڑا سا وارم لگ رہا تھا لیکن باہر اچھا نائس موسم ہے. تو بچے ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں باہر نکل کے. بس اب ہم لوگ اپنی ٹیکسی کا ویٹ کر رہے ہیں. تو امید کرتی ہوں جن لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی دن اچھا جا رہا ہوگا اور اچھی شروعات ہوگی انشاءاللہ. باقی وہی بات ڈھیر دعائیں ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک خیر و عافیت سے یہ رمضان اینڈ تک پہنچائے. اللہ پاک سب کی دعاؤں کو، سب کے رمضان کو، سب کی عبادتوں کو، محنتوں کو قبول کرے. جس کی جو جائز حاجتیں ہیں اللہ پاک وہ ضرور قبول کرے. تو جو بچھڑے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو ایک دوسرے سے ضرور ملائے. باقی دعائیں کی جا سکتی ہیں. تو چلیں جی، آج کا دن شروع کر لیا ہم نے الحمدللہ. آج ہماری پہلی افطاری مانچسٹر ہے، ادھر میرے کزن بردر کی طرف ادھر جانا ہے. تو ادھر بچے ماشاءاللہ ایکسائٹیڈ ہیں. تو ادھر ان کو بھی میں کل سے کہہ رہی ہوں کہ ہم جائیں گے عبد الرحمن بھائی کے گھر. تو وہاں پہ جا کے آج شام آپ کو ہم وہاں پہ ان سب سے بھی ملائیں گے انشاءاللہ. باقی ان کو میں اسکول چھوڑوں گی، گھر آ کے بس تھوڑا سا وہی جو ٹائڈی اپ وغیرہ کام ہوگا وہ کروں گی، جانے کی تیاری کروں گی. تو آج ان کے بابا ان کو پک کر لیں گے وہاں سے. تو بس آ کے ریڈی ہو کے تو پھر ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ. میں دیکھوں گی اگر بیچ میں مجھے چانس ملا تو ویڈیو بن جائے گی، نہیں تو ان کو تیار کر کے پھر وہاں پہ جا کے اگر ملاقات ہوئی تو وہاں پھر شروع کریں گے انشاءاللہ. تو باقی جی چینل کو پلیز ساتھ سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں اور ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں پلیز، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر وہی بات میں پھر سے بولوں گی، یہ کوئی ایسے چٹپٹی چیزوں والا یا لائف سٹائل کوئی فینسی نو ایبے کوئی ایسا فینسی لائف سٹائل وغیرہ کچھ نہیں ہے. یہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے. میں نے یوٹیوب پہ کافی دیکھا کہ کافی مدرس جنہوں نے کچھ سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے اس بارے میں شروع کیا تو انہوں نے وہ یعنی کہ چھوڑ دیے ویڈیوز بنانا. پتہ نہیں کیوں، میرے حساب سے تو ان کو یہ پلیٹ فارم نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. شاید وہ بیچاری بھی اس وجہ سے مایوس ہو گئی ہوں گی، انہوں نے گیو اپ کر دیا ہوگا. لیکن نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ سپورٹ ہوتی ہے، بہت اہم ہے یہ. باقی یہ فضولیات وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ یہی کچھ ہے، ناچ گانا الٹی سیدھی چیزیں جن کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی لاجک بھی نہیں بنتی، لیکن بس لوگ کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. پتہ نہیں شاید لوگوں کو یہ سب چیزیں چاہیے یا پسند ہیں، یا جو حقیقت کے قریب ترین چیزیں ہیں لوگ وہ دیکھنا نہیں پسند کرتے، واللہ عالم. لیکن آپ لوگ پلیز اس چینل کو سپورٹ کریں، اپریشیٹ کریں میرے بچوں کے لیے. یہی میرے بچوں کے لیے آپ کا پیار ہوگا انشاءاللہ. تو چلیں جی، ٹیکسی بھی آ گئی ہے انشاءاللہ، تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد. السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی، ہم سب بھی ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہاں جی، یہ اس ویڈیو کے بعد کا دوسرا کلپ ہے. تو ہم لوگ مانچسٹر گئے تھے، لیکن میں آپ کو بتا دوں آج ماشاءاللہ تیسرا روز ہے اور یہ بریڈ فورڈ کا موسم ہے. دیکھ لیں بارش بارش بارش. تو پہلے میں آپ کو بچوں سے بھی ملا دوں. یہ رہے محمد ابراہیم صاحب اور یہی حرین ماشاءاللہ. تو دونوں بچے یہاں بیٹھے ہیں. اور اسکول گئی تھی، واپس آئی، اس کو میں نے نہلایا تھا، سب کچھ کیا. ابراہیم گھر پہ ہی تھا، اس کو بھی میں نے نہلا دھلا دیا. اور یہاں پہ ہماری لانڈری از بیک ٹو نارمل. ادھر ڈورز پہ آ گئی ہوئی ہے لانڈری ہماری، کیونکہ وہی بات موسم اس طرح کا ہے تو لانڈری کا کوئی آپشن کچھ بھی نہیں ہے. تو جی پرسوں میں نے کہا تھا، آپ نے جو کلپ دیکھا ہوگا شروع میں، کہ وہاں جائیں گے مانچسٹر اور آپ دیکھیں گے بچے تو یہ تو وہ. تو انفارچونیٹلی اس دن میرے ساتھ بہت برا ہوا، ہم نکلنے لگے. تو بس میں بڑی خوش تھی کہ میں نے بچوں کو ادھر جا کے اپنے بھتیجا بھتیجی کو اتنے دنوں کے بعد دیکھنا ہے، تو بس اچھا سا ٹائم گزاریں گے. تو وہ جناب جی نکلنے سے پہلے مجھے لگا کہ مجھے کچھ ہوا ہے کمر میں. تو پھر میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں گرم پانی کی بوٹل رکھ لیتی ہوں، بریڈ فورڈ سے مانچسٹر گھنٹے کا فاصلہ ہے تو بوٹل رکھ لیتی ہوں نا. سفر تو صحیح گزر گیا، لیکن جب میں اترنے لگی ہوں گاڑی سے تو آپ یقین کریں کہ میری چیخیں نکل گئیں. مجھے لگا کہ بس مجھے کچھ ہو گیا، میں اٹھ نہیں سکوں گی. تو وہ اتنی سخت مجھے تکلیف، اتنی سخت تکلیف، تو جیسے تیسے میں اٹھی ہوں، وہاں تک میں اپنے آپ کو نکالا ہے. لیکن اتنی سخت تکلیف، تو وہ جی بعد میں مجھے پتہ چلا کہ مجھے پڑ گئی ہے چک.
کمر کی چک پڑ گئی، اور مجھے نہیں پتا انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن یس وہ انگلش میں فی الحال تو میں سب کو یہی بتا رہی تھی کہ میری ہرٹ جو ہے سوری میری بیک ہرٹ ہو رہی ہے بہت، میرے سے ہرٹ ہو گئی ہے تو، لیکن جی اردو میں چک پڑ گئی، پنجابی میں چک پڑ گئی کمر میں، اور بڑی سخت پڑی ہے کہ اٹھنے بیٹھنے بس اب آپ سوچ لیں جن جن کو یہ تکلیف ہو چکی ہے تو وہ سوچ لیں کہ کیا تکلیف ہوگی اور کیسی تکلیف ہوگی کہ اٹھنے بیٹھنے سے آوازار، لیٹنے سے آوازار، سب کچھ آوازار۔ تو میں نے وہ ہیٹ پیڈ رکھے، پہلے ریبس پہ پین تھی وہ رکھے تو وہ اتنا برا وہاں پہ سارا ریش ہو چکا ہوا ہے، تو پھر اب کمر میں ہیٹ پیڈ رکھے، پہلے دن تو بڑا اچھا رہا، دوسرے دن بھی اچھا رہا، اور اب آج میں نے دیکھا ہے تو میری بیک سے ادھر سے جو ہے وہ ماس جو ہے ادھر سے وہاں پہ کٹس آ گئے ہیں، تو میں نے کہا چلو جی یہ بھی اب سوٹ نہیں کر رہا، تو بچوں میں بچی جا رہی ہے اسکول کیونکہ اس کی پی ٹی ایس لگی ہوئی ہے الحمدللہ، تو یہ تو جا رہی ہے، تو ابراہیم بیچارہ میرے ساتھ گھر ہی ہے کیونکہ میں ہرگز بھی کچھ نہیں اس کے لیے کر پا رہی، لے کے آنا جانا میں نہیں کر پا رہی بالکل بھی، تو بیچارہ میرے ساتھ گھر ہی ہوتا ہے، اس کو بس میں گھر پہ دھیان لگانے کی کوشش کرتی ہوں، لیٹ جاتی ہوں تو اس کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہوں، اس کے کلر بک سب کچھ دیکھ کے نا کہ جو اس نے کھیلنا ہے کھیلے، تو بس ایسے ہی ابھی تک 2 دن سے چل رہا ہے میرا، تو شکر اللہ کا آج ایک ہیلپر بھی مجھے مل گئی ہے جو گھر کا تھوڑا سا کلین اپ وغیرہ کر دے، تو آج کلین اپ وغیرہ اسی نے آ کے کیا ہے، تو یہ میری رمضان کی ڈیکوریشن میں آپ لوگوں کو دکھا بھی نہیں پائی، نہ میں اس کو کمپلیٹ ابھی گرنے لگا تھا، نہ میں اس کو کمپلیٹ کر پائی ہوں نہ کچھ، تو بس ایسے ہی ہے، ٹھہرے میں آپ کو کس اینگل سے دکھاؤں، کمپلیٹ ہی نہیں ہو پا رہی بیچاری، میں کیسے آپ لوگوں کو اس کی بھی ویڈیو بنا کے دکھاتی، لیکن خیر کوئی نہیں، انشاءاللہ بہتر ہے، الحمدللہ میں بچوں کے لیے لگا لی ہے، یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے، تو بس میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بیک اپ ڈیٹ کر لوں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ آلریڈی بیچ میں اتنا گیپس آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں اتنے گیپس آنا شروع ہو گئے ہیں، پہلے اس طرح نہیں تھا، اتنی اچھی ریگولر ویڈیوز آ رہی تھیں ڈفرینٹ ٹاپکس سے، اب تو ایسے جیسے میرا منہ کسی نے بند کر دیا ہے کہ میں اب ٹاپکس وغیرہ بھی اس طرح نہیں لا پا رہی، حالانکہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا میں نے ابھی اس بارے میں بات کرنی ہے، اس بارے میں بات کرنی ہے، لیکن پتہ نہیں سچویشن اور شاید میری صحت نہیں اس طرح بھی میرا ساتھ دے رہی، اس لیے مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی چیزوں کی، تو گڈ گرل شاباش، تو اس سے شاید مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی چیزوں کی، کیونکہ اپنی صحت سے ہی دھیان نہیں ہٹ رہا میرا، کبھی کہیں درد ہے، کبھی کہیں درد ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے، تو بس ایسے ہی لگا ہوا ہے، بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ سارے مسئلے مسائل جلدی ختم ہوں، تکلیفیں دور ہوں، اور اس وقت جتنے بھی شفا کے طلبگار ہیں اللہ پاک ان سب کی تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور کرے، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو شفا دے، اللہ سب کے بچوں کو شفا سے تندرستی دے، آمین۔ تو باقی میں زیادہ لمبی نہیں کروں گی، بس یہی آپ سے اپڈیٹ شیئر کرنی تھی، تو باقی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی فور شور کل میں آپ سے لازمی بات چیت کروں گی، کیونکہ کل صبح 10 بجے ابراہیم کی اینول ریویو کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کی سینکو کی ٹیچر کے ساتھ، تو وہ تو ہر حال میں اٹینڈ کرنی ہے، انہوں نے آج حالانکہ مجھے فون کر کے بھی پوچھا ہے کہ ماما آپ اوکے ہو، آ سکتے ہو، میں نے کہا ڈیفینیٹلی فور شور مجھے آنا ہے، کیونکہ اگر میں کہہ دوں نا کہ نہیں تو وہ ڈیلے ہو کہ پتہ نہیں 2 تھرسڈیز کے بعد یا 3 تھرسڈیز کے بعد آئے گی، تو میں ڈیلے نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ابھی سے میں دوں گی تو اسی اسکول میں اسپیشل ریزورس میں اس کی باری آئے گی، ادروائز تو یہ کام لٹک جائے گا، کیونکہ ابھی تک پی ٹی ایس کے ساتھ میں اس کی اسٹرگل کر رہی ہوں، تو میں نے کہا میں پہنچ جاؤں گی جیسے تیسے بھی، تو ابھی وہی میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ بیسٹ یہی ہے، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، تو میں ٹیچر کو بتا دوں گی کہ جب میرے ساتھ ان کی میٹنگ وغیرہ ختم ہو جائے گی نا تو میں پھر اس کو اپنے ساتھ ہی واپس لے آؤں گی، کیونکہ میں بار بار نہیں جا سکوں گی، آپ کو پتہ ہے پھر کمر میں کتنی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو بس ابھی تک کی فی الحال یہی اپڈیٹ ہے، ان کے بابا رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ روزہ، میں نے پہلا روزہ رکھا تھا تو وہ بھی شام کو، بلکہ طبیعت اس قدر سویر خراب ہو گئی تھی نا، بہت سویر ہو گئی تھی طبیعت کہ مجھے یعنی کہ لٹرلی مجھے نو جانی اس میں کچھ نہیں ہے، روزہ توڑنا پڑا، یہ دے دو مجھے، یہ بھی مجھے دے دو، مجھے دے دو، ویسے میں نے اپنے روزوں کا یہ بھی گیو اٹ ٹو ماما، ویسے میں نے اپنا فدیہ دیا ہوا ہے آلریڈی کہ میں روزے نہیں رکھ پاتی ہوں، تو فدیہ میں نے آلریڈی اپنا دیا ہوا ہے، لیکن وہی جو میں کوشش کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں، تو باقی جی آپ سب سے میں بھی اجازت چاہتی ہوں یہاں پہ، تاکہ اب آپ لوگ بھی اپنا کیری آن کریں، تو آپ سب جو روزے رکھ رہے ہیں جو ان ویڈیو کو دیکھیں گے پلیز میرے لیے میرے بچوں کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور
موسم دیکھیں آپ کیسا ہو رہا ہے. اور پلیز آپ اس چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب کروائیے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ. تو آپ سب کی مدد، آپ سب کی محبت میرے بچوں کے لیے مجھے یہی چاہیے آپ سب سے. تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سب سے ہوتی ہے کل ملاقات. اللہ حافظ.